بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ صرف اور صرف اپنی سوچ سے ہی اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، پیسوں کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، صحت کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، علم کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، ریلیشن شپ کو اپنی طرف جانب کر سکتے ہیں، اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں، جی ہاں، یہ ایک ایسا سیکریٹس ہے جس پر عمل کر کے دنیا کے لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی تبدیل کی ہے۔ جی ہاں، یہ سیکریٹ ہے لا آف اٹریکشن کا۔ اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دا سیکریٹس، رونڈا بائن کی، یہ ورلڈ کی بیسٹ سیلر بک ہے۔ اور اس کتاب پر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے سہیل یوسف صاحب کو۔ سہیل یوسف صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سائنس جرنلسٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیلف ہیلپ کے موضوع کے اوپر بھی وہ کام کر چکے ہیں۔ اور اس کتاب کے اوپر بات کرنے کے لیے ان کو انوائٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس بہترین کتاب یعنی ورلڈ بیسٹ سیلر بک کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ سہیل یوسف صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ یہ کتاب لا آف اٹریکشن کیا چیز ہے؟ اگر آپ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتانا چاہیں یا بہت کوئی بتانا چاہے تو مائک آپ کے پاس ہے۔ بہت بہت شکریہ کاظم صاحب، میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ نے مجھے دعوت دی اور میری عزت افزائی کہ آپ کے اس موقع نیوز چینل اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر مجھے بلایا۔ دیکھیے، یہ کتاب جو بیسیکلی ڈسکس کرتی ہے، مائنڈ سیٹ سے ڈسکس کرتی ہے۔ ہر شخص کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر شخص کے پاس دن میں یکساں مواقع ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ صرف حسرت اور مایوسی میں وقت گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ تیزی سے ترقی کے منازل طے کرتے ہیں اور ہر مرحلے پہ ہمیں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی۔ رونڈا بائرن کی جو کتاب سیکرٹ ہے، ایک زمانے میں بہت پاپولر رہی، نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر رہی، اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بھی بنی، اب اس کے چند اور پارٹس بھی آ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اور ایڈیشنز بھی آئے ہیں جن میں ان کو مزید ایلوبریٹ کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات میں آپ کی سوچ، آپ کی فکر، کائنات کے اندر جب آپ ریلیز کرتے ہیں تو کائناتی قوتیں الائن ہو جاتی ہیں اس کام کو آپ کے لیے انجام دینے کے لیے۔ اور کچھ فلموں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہوگا، مثلاً اوم شانتی اوم میں شاہ رخ خان نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنی چاہت سے پانے کی کوشش کی ہے پوری کائنات۔ کہ پوری کائنات نے مجھے تم سے ملانے کی کوشش کی۔ اسی طرح کا کچھ ڈائلاگ تھا، وہ شاید اسی بک سے انسپائر ہو کے کہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائک اٹریکٹس لائک ہے، کہ جسے شکر خورے کو شکر مل جانا، ہم خیال دوستوں کا مل جانا اور مواقع کا مل جانا۔ آپ کبھی بھی اپنے ذہن، اپنے مائنڈ سیٹ کو مایوسی میں نہ رکھیں، ہمیشہ ہوپ کو رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب لوگ مجھے کہیں گے کہ میں خامہ خواہی میں اس کا اسلام سے رشتہ جوڑ رہا ہوں، لیکن چونکہ دین برحق ہے اسلام، اس کے اندر مایوسی شدید گناہ قرار دیا گیا ہے، کفر قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اعظام کی زندگی میں، اہل بیت اطہار کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر، اللہ کے ماننے والوں کی زندگی میں کس طرح سے وہ مشکلات سے نکلے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں اور آگے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مواقع کو مد نظر رکھیں اور ان کو ریلیز کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی ہے، ایفرٹ ضرور کریں، لیکن آپ کو اپنا ہر جگہ پر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پازیٹیو رکھنا ہے، اور آپ کے ساتھ اس طرح سے چیزیں الائن ہوتی جائے گی کہ آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ اور اس کے بعد میں ایک اور چیز کہوں گا کہ مجھے ایک فیلوشپ چاہیے تھی UK کی، یہ کتاب پڑھنے کے بعد تو میں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو جھوٹی ای میلز کی، افرمیشن یہ، ہاں بالکل۔ افرمیشن کی جھوٹی ای میلز کی۔ مجھے لندن جانے کا بہت شوق تھا، اور وہ 2009 کی سائنس کانفرنس تھی لندن کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ابھی فنڈنگ نہیں آ رہی ہے، ابھی فنڈنگ نہیں آ رہی ہے، فنڈ لائیں گے۔ تو میں نے 4-5 ای میلز اپنے آپ کو جھوٹی ای میلز کی کہ سہیل کانگریچولیشنز، اور آپ کو لندن میں ہم بلا رہے ہیں، اور آپ کا ویزا پروسیس کے اندر ہم لیٹر بھیج رہے ہیں آپ کا تاکہ آپ کا ویزا میں آسانی ہو۔ تو ہوا یہ کہ پھر الٹیمیٹلی صرف 4 دن پہلے، کانفرنس سے 4 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ 5 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ یہ مجھے انویٹیشن آ گیا ہے، اور میں کانفرنس پہ گیا، وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ تو ضرور آپ اس کتاب کو پڑھیں، اردو میں ساجد فضلی نے اس کو شائع کیا ہے، فضلی سنس نے، اور یہ کتاب آپ کے لیے نہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ صرف خیالی باتیں ہیں کہ کیا ایک بندہ کیسے سوچے گا پتھر ہے پتھر ہے پتھر ہے، سونا ہے سونا ہے سونا ہے، پتھر کو دیکھ کے کہے گا سونا ہے سونا ہے سونا ہے، تو پتھر سونا تھوڑی بن جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت، تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال یہ ایک ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم اس میں، کیونکہ میں نے ہمیشہ اکثر نوٹ کیا کہ یار آج جلدی نکلنا ہے تاکہ ٹریفک جام نہ ہو جائے، لیکن ہم ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ یار عورتوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے وہ ہمارے کپڑے درزی خراب نہ کر دے،
تو وہ خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم ایسے نیگیٹو سگنل بھیج رہے ہوتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو؟ ہاں، یہ بھی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے آپ سائیکالوجی کی زبان میں بھی آپ دن کے 24 آورس ناخوش رہتے ہیں، غالب امکان کے اندر اگر آپ خوش نہیں ہیں، تو آپ کا پوری زندگی کے اوپر بلکہ سائیکالوجیکل اور فزیولوجیکل بھی اس کا اثر پڑے گا۔ وہ تو ہے، اس کے اندر تو طے ہے۔ لیکن جب آپ پازیٹو کہیں گے اور نیگیٹو کا راستہ روکیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام آہستہ-آہستہ سیدھے ہونے لگ جائیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، بعض دفعہ ہمارا سیکریٹ کام بھی نہیں آتا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو جا کر یہ بینیفٹس تو دیتا ہی دیتا ہے۔ اور آ، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ، جو کچھ آپ کھاتے ہیں ویسے آپ کے اوپر ریفلیکٹ ہوتا جو آپ سوچتے ہیں۔ ہے۔ لیکن جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو آپ سوچتے ہیں، انسان کی سوچ لاشعور کو ترتیب دیتی ہے، لاشعور کے بعد وہ آپ کے عمل کے اوپر آتی ہے، اور انسان کی سوچ آپ سے الٹیمیٹلی عمل کرواتی ہے۔ یقیناً جب آپ پازیٹو سوچ رکھیں گے، تو جب آپ کو مواقع ملیں گے، آپ خود بھی اس کے ساتھ الائن ہوتے جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی چلے گا بہت تھوڑی سی ایفرٹ سے آپ کے کام ہوتے بنیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، وہ پتھر جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ انسان جو سوچتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ جعلی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے اوپر اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو؟ یہ مثال تو ظاہر ہے کہ یہ مثال بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک گرد کا ایک پتھر کا ذرہ جس میں سلیکون ہوتا ہے، اگر آپ اس میں اپنی محنت سے اس کو مائکرو چپ بنا لیں، بالکل۔ اس سے آپ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اگر آپ اس کی مائکرو چپ بنا لیتے ہیں، آپ اس کے پروسیسز بنا لیتے ہیں، اس وقت دیکھیں جو اے آئی چپس کی جو لڑائی چل رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، وہ جس بیسک جز سے بنتی ہے وہ مٹی کا ہی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن انسان کے انسان کے انسان اپنے علم سے، اپنے شعور سے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو کائنات کی چیزوں میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، وہ بھی آپ کو ایک پازیٹو مائنڈ سیٹ ہی دیتا ہے، ورنہ وہ پتھر تو پتھر ہی رہے گا۔ صحیح ہے، یہ تو ہے۔ بالکل۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ یہاں پہ آئے اور کتاب کے حوالے سے جو ہے آپ نے بڑی ہماری رہنمائی کری۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کا میں نے جیسے کہا کہ اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے اور بہت عمدہ ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ پڑھنا چاہیں تو آپ کو جو ہے وہ نیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں گے کہ رونڈا بائنگ دا سیکریٹس اردو کر کے، آپ کو دراز.pk یا فضلی بکس یا اردو بازار میں وہاں سے آپ کو یہ کتاب ضرور بضرور مل جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔